بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی دو احادیث میں پہلی حدیث مبارکہ ہے کسی موذی جانور کو نہ مارنا، اور یہ روایت ابو داؤد کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے موذی جانور، سانپ، بچھو وغیرہ کو مارنے کا حکم دیا اور فرمایا من خاف ثأرہن فلیس منا، کہ جو ان کے ڈسنے کے ڈر سے زندہ چھوڑ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تشریح میں لکھا ہے کہ موذی جانور جیسے سانپ، بچھو وغیرہ جن کی طبیعت اور فطرت میں انسان کو اذیت اور نقصان پہنچانا ہے، ان کو مارنے اور ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان کے نظر آنے کے باوجود ان کو نہ مارنا، اس کو آپ نے ناپسند فرمایا، کیونکہ یہ جانور ابھی نہیں تو پھر کسی وقت حملہ آور ہوں گے اور خود اسی کی یا اس کے گھر والوں میں سے کسی کی تکلیف اور نقصان کا سبب بنیں گے۔ اس لیے تاکید فرمائی کہ جب جس کو جہاں نظر آئے فوراً ان کو مار دے، تاکہ خود بھی اور دوسرے مسلمان بھائی بھی اس کے شر سے بچ جائیں۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا من قتل حیتا فکأنما قتل مشرکا، جس نے سانپ کو مارا گویا اس نے ایک مشرک کافر کو قتل کیا، کیونکہ سانپ جانی دشمن ہے اور کافر ایمانی دشمن ہے۔ ایک ڈستا ہے تو جان خطرے میں اور دوسرا ڈستا ہے تو ایمان خطرے میں، اس لیے ایمان والا اپنی جان اور ایمان دونوں کا محافظ ہوتا ہے، اور دوسرے مسلمان بھائیوں کی جان اور ایمان کا بھی اس کو محافظ اور ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ تو پوری حدیث کا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر موذی جانور نظر آئے تو فوراً اس کو مارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس بات سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ یہ حملہ کرے گا اور مجھے نقصان پہنچائے گا، کیونکہ اگر اس نے حملہ کیا اور نقصان پہنچا دیا اور اس کے ڈسنے سے یہ انسان مارا گیا تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ قیامت کے دن شہیدوں میں اٹھایا جائے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے مسلمان کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کرنے والا۔ یہ روایت مسلم شریف میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غشنا فلیس منا، کہ جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، کیونکہ اسلام نے دھوکہ اور فراڈ کرنے یا کسی بھی طرح دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچانے سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، اور اس عمل کو نہایت برا اور قبیح قرار دیا ہے۔ ایک مسلمان سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ ایمانی نور کے دل میں ہوتے ہوئے کسی کے ساتھ دھوکہ بازی کرے گا، کیونکہ ایمان اور ایمانی تعلیمات اس کے بالکل منافی ہیں۔ اس میں ہر قسم کا دھوکہ اور نقصان شامل ہے، جو بھی صورت ہو۔ مثال کے طور پر اچھی چیز دکھا کر ہلکی چیز بیچنا، یا اپنی ہمدردی اور خلوص جتا کر کسی کو قصداً غلط مشورہ دینا، کسی کو اچھائی کی امید دلا کر یا جھوٹا وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کرنا۔ اسی طرح کسی پھل بیچنے والے کا اچھے اور صاف دانے سامنے رکھنا اور خریدار کو ڈالتے وقت نیچے سے چھوٹے اور خراب دانے ڈال کر دینا، یہ سب صورتیں اس وعید میں داخل ہیں۔ اس حدیث مبارک کے شان ورود میں اسی قسم کے ایک دھوکے کا ذکر ملتا ہے، اور بعض کتابوں میں جیسے ابو داؤد وغیرہ وہاں یہ حدیث تفصیل کے ساتھ ذکر کی گئی ہے۔ وہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک واقعہ بھی بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں تشریف لے جا رہے تھے، ایک بندے کو گندم یا کوئی اور غلہ وغیرہ بیچتے دیکھا تو آپ نے اس میں یعنی اس کے غلے میں اپنا دست مبارک ڈالا تو وہ نیچے سے سارا گیلا تھا، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ بارش کی وجہ سے یہ غلہ گیلا ہو گیا تھا، اس لیے میں نے اس کو بیچنے کے لیے اس کے اوپر تھوڑا سا خشک غلہ ڈالا ہے تاکہ لوگوں کو اس کا گیلا ہونا پتہ نہ چلے، یعنی دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ تو آپ نے اس کی بات سن کر فرمایا من غشنا فلیس منا، اس لیے تھوڑا ہو لیکن حلال طریقے سے کمایا ہو، اس میں برکت بھی ہوگی، اس میں سکون بھی ہوگا۔ اگر حرام طریقے سے زیادہ بھی کما لیا تو اس کا فائدہ نہیں، کیونکہ اس میں نہ تو برکت ہوگی بلکہ وہ بہت ساری پریشانیوں اور بیماریوں کا سبب بنے گا۔ اس لیے قرآن پاک میں بھی فرمایا بقیت اللہ خیر لکم، کہ حلال طریقے سے کماؤ، جو بھی ملے گا اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں گے۔ اور ایک روایت میں فرمایا ما قل وکفا خیر مما کثر والہا، کہ تھوڑا مال ہو لیکن ضرورتوں کو پورا کر دے، یہ اس مال سے کہیں بہتر ہے کہ جو دیکھنے میں زیادہ ہو لیکن کسی کام نہ آئے۔ اللہ تعالی ہمیں حلال، طیب، وسیع، برکت والا رزق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔